फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक मुआहदे के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इकदाम पर तशवीश का इजहार किया गया। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान हमसाया मुल्कों पर हमलों पर मुआजरत कर ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अब हमसाया मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी हमसाया मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अपने एक्स पैगाम में कहा इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक के दिफा की नफी नहीं करती। अपने दोस्त और हमसाया मुल्कों पर नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। हमने खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमले किए हैं। खामनाई की शहादत का बदला लेने तक दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के अबूरी क़यादत ने हमसाया मुल्कों पर हमले न करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शिद्दत से हमले करने का ऐलान। कहा आज ईरान के रवैये की वजह से सख्त कार्रवाई से रिकॉर है। ईरान ने हमसाया मुल्कों के सामने सरेंडर कर दिया। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। अमरीकी और इसराइली हमलों के बायस पीछे हटने पर मजबूर हुआ। सदर ट्रंप ने 3 दिन में ईरान के 42 जहाज तबाह करने का दावा भी किया। कहा ईरानी नेवी फिजाई ताकत और मवासलाती निजाम तबाह कर दिया। ट्रंप ने जंग में अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ करते हुए कहा ईरान से हमारे फौजी जिस तरह वापस आ रहे हैं ऐसे नहीं आना चाहिए था। जंग में अमरीकी हलाकतों की तादाद कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप ने वार्निंग दी ईरान मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे वरना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले तेज। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके। एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर। आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। लबनान में भी इसराइली हमले जारी। मजीद 41 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 240 से जायद हो गई। जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफात से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। ईरान से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, वसी और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे और गजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम का अहम रेडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रेडार की मालियत तकरीबन $30 करोड़ थी। ईरान का अबनाए हुर्मुज के करीब माल्टा के झंडे वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का कहना था टैंकर को हिदायत मुसलसल नजरअंदाज करने को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस, कैंप अल उदेरी ईरानी ड्रोन का निशाना बन गए। बहरीन अल जफरा एयरबेस हमले में 200 एहलकार हलाक या जख्मी हुए। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हदफ अमरीकी फौजी अड्डा था। जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान राब्ता। रूसी महकमा दिफा के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते बरकरार रखने का फैसला। अमरीकी मैगजीन ब्लूमबर्ग का कहना है सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी फोन पर गुफ्तगू। सदर एर्दोगान ने सिफारती रास्ते को फरोग देने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। तैयब एर्दोगान और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन अब भी मुमकिन है। आलमी ताकतें ईरान और लेबनान पर हमले रुकवाएं। बरतानवी वजीर आजम सर के स्टॉर्मर का सऊदी वली अहद से राब्ता। हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास कल होगा।
مشرق وسطی میں جنگ، پاکستانیوں پر پیٹرول بم گر گیا، پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر مہنگا، مٹی کے تیل کی قیمت میں 130 روپے 8 پیسے کا بڑا اضافہ، عوام کی چیخیں نکل گئیں، کہتے ہیں بچوں کی فیس دیں، گھر کا خرچ پورا کریں یا پیٹرول کا آٹا نہیں خرید سکتے، پیٹرول کیا خریدیں؟ لوگوں نے کہا عید پر تو کہیں جانے کے قابل بھی نہیں رہے، حکومت نے اچھا تحفہ دیا۔ حکومت نے مشکل فیصلہ کیا، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا۔ معلوم نہیں موجودہ بحران سے کب اور کیسے نکلیں گے، ہمیں بحیثیت ریاست اور قوم معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے بدلتے ہوئے عالمی معاملات کے باعث پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، سیاسی اور عسکری قیادت ملک کے مفاد میں کام کر رہی ہے، حالات جلد بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا، اکانومی کلاس کا کرایہ 5، اے سی کلاس کا 10 اور مال گاڑیوں کا کرایہ 20% بڑھا دیا، اطلاق 9 مارچ سے ہوگا۔ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے اضافہ کر دیا، فی لیٹر قیمت 342 روپے 37 پیسے ہو گئی، ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 تک اضافے کا امکان۔ حکومت اتحادی اور اپوزیشن کا پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر سخت رد عمل، پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا بہتر ہوتا پیٹرول مہنگا کرنے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومتی وزراء اپنے اخراجات کم کریں، حکومت نے بھی ابھی مہنگا پیٹرول تو خریدا ہی نہیں، سستا پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو نچوڑ رہی ہے۔ سرکاری افسران کی بڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم مخلص ہیں تو 1300 سی سی سے بڑی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے حکومت سے پیٹرولیم قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا، کہا پیٹرول کی قیمت میں بے انتہا اضافے نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، ایسا نہ ہو حالات انارکی پر چلے جائیں اور لوگ تنگ آ جائیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی خیبر پختونخوا حکومت کو فیول سپلائی کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ، مشیر خزانہ، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ پی حکومت ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گی جن سے براہ راست عوام متاثر ہوں، حکومتیں خود فضول خرچیاں کریں اور بحران کا بوجھ عوام پر ڈال دیں، یہ طرز حکمرانی درست نہیں۔ بحران کے وقت لگژری اخراجات کے بجائے وسائل عوام کو سبسڈی دینے پر خرچ ہونے چاہیے۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال پر دفاتر کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ضروری سرکاری فرائض اور ہنگامی رد عمل تک محدود رکھیں، سرکاری گاڑیوں کی استعمال صرف سرکاری مقاصد کے لیے کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، حالیہ کشیدگی سے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ، وزیر اعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت، آئندہ 48 گھنٹوں میں قابل عمل تجاویز طلب، مصنوعی قلت یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ یا کمپنی کو فوری بند کیا جائے، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم صوبوں کا دورہ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کے صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، ملک کی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی مارکیٹ میں تیل قیمت بڑھنے پر یہاں قیمتیں بڑھانا پڑی، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا غریبوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم۔ عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کنول شوزم، شیخ راشد شفیق، شہباز گل، زلفی بخاری اور دیگر شامل۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلے میں کہا سزا پانے والے ملزمان 9 مئی کے واقعات کی سازش میں ملوث پائے گئے۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے اندرونی اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کا پارٹی کو خط۔ اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید نے لکھا داخلی سیاسی عدم استحکام ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اختلافات ختم کر کے اعتماد بحال کیا جائے اور آگے بڑھا جائے۔ سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، عدلیہ، وکلاء اور میڈیا کو مل کر آگے کا راستہ متعین کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہرنائی میں آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 12 دہشت گرد اور بسیمہ میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے فورسز نے بروقت کارروائیاں کر کے خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا فورسز کے پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر۔ امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ جیفری ایپسٹین سے متعلق مزید دستاویزات جاری کر دی۔ دستاویزات میں موجود ایک خاتون کے انٹرویوز نے ہلچل مچا دی۔ خاتون نے الزام لگایا جب وہ 13 سے 15 سال کے درمیان تھی تو جیفری ایپسٹین نے اسے نیو یارک یا نیو جرسی لے جا کر ٹرمپ سے ملوایا تھا۔ جیفری ایپسٹین کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے الزامات کی تردید کی ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 6100 روپے اضافے سے 5,39,862 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $61 اضافے سے $5,171 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 17 روپے اضافے سے 8,931 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ یتیم بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بچوں سے کہا ایوان صدر آپ کا اپنا گھر ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے یتیم بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے، کہا پاکستان کے مستقبل کے معماروں سے مل کر خوشی ہوئی۔ کھلاڑیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے بہانے فراڈ، کرکٹر اسامہ میر بھی شکار ہو گئے۔ ایکس پر جیم آرمر کے عبد الرحمان کی تصویر شیئر کر کے دھوکے باز قرار دیا، کہا دبئی میں بیٹھے اس فراڈ شخص کو بے نقاب کروں گا، میرے پاس چیک، ای میل سمیت تمام ثبوت موجود ہیں۔ مسئلے پر محسن نقوی اور مریم نواز مدد کریں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے کئی سابق اور موجودہ کرکٹرز فراڈ کا شکار ہوئے۔ T20 کے پرفارمنس پر کھلاڑیوں کو ون ڈے سے ڈراپ کرنے کا جواب سلیکشن کمیٹی ہی دے سکتی ہے۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے علم نہیں کمیٹی نے کیا سوچ کر فیصلہ کیا، پی سی بی نے باضابطہ طور پر 50 لاکھ جرمانے کا نہیں بتایا، ہمارے کھلاڑی دباؤ برداشت نہیں کر پاتے، بنگلہ دیش اپنی کنڈیشن میں مشکل ٹیم ہے، آسان نہیں لے سکتے۔ قومی اسکواڈ کے کراچی میں جاری تربیتی کیمپ کا آخری روز، ٹیم کل ڈھاکہ روانہ ہوگی۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، ٹی وی میزبان شائستہ لودھی آج بنے گی مہمان، سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کریں گے میچز پر تجزیہ، عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔